أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی، وہ عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، مالک کائنات ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک مبارک بات سننے کے لیے، اسی طرح میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کو جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. جیسے ہمیں اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، اسی طریقے سے رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں، کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق دے، کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق دے، کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق دے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے محنتوں کو قبول فرمائے. عزیز ساتھیو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں بات آ گیا ہے کہ ہم شروع کے 7 دن رمضان کی ان مبارک راتوں میں ایک مبارک سیریز پر گفتگو کرنے والے ہیں. ویسے پورا رمضان 4 سیریز پر مشتمل ہے. پہلا سیریز ایمانیات پر، اس کے بعد 7 عظیم جنگیں، اس کے بعد 7 بڑے فتنے، اس کے بعد 7 بڑے گناہ. تو یہ 4 سیریز پر یہ رمضان کا یہ سلسلہ چلنے والا ہے. تو پہلا سیریز کا جس کا آغاز کل کی مجلس میں ہوا، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت پر روشنی ڈالی. تو آج چلیے اسی سے جڑی ہوئی باتیں آگے بڑھاتے ہیں. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ملائکہ علیہم السلام کی عظمت. یہ جو اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے، جنہیں ہم فرشتے کہتے ہیں، جنہیں ہم ملائکہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی ایسی عظمت ہے، یہ ایسی زبردست اللہ کی مخلوق ہے، ایسی زبردست اللہ کا ایک کریچر ہے کہ اللہ اکبر، ایسی باتیں اللہ نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کے تعلق سے بیان کی ہیں کہ آدمی پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے یہ موجود رہے ہیں اور موجود ہیں. اللہ اکبر، کیسی عظمت والی یہ مخلوق ہے. ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کا کسی مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں اللہ کی کتاب کا ذکر ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری یہ مبارک مجلس ہے جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، دین کے بارے میں باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، ایسی مبارک مجلس جہاں کہیں بھی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مجلس میں جو بھی اللہ کے کتاب کے تعلق سے پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ایسی مجلس ہو جائے صحیح، اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے جو زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں ایسی مجلس کو دیکھتے ہی حاضر ہو جاتے ہیں اور مجلس والوں سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور مجلس والوں کی اس عمل کو دیکھ کر اپنے ونگز کو، اپنے جو ہے پروں کو فرشتے جو ہے نیچے کرتے ہیں تاکہ مجلس والوں کی عظمت کو بڑھائیں. اللہ اکبر. تو اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس مجلس میں بھی ایسی چیز ہو پائے، اور جیسے ہی اپنے پروں کو نیچے کرتے ہیں، معنی یہ کہ مجلس والوں کی دعائیں قبول ہونے والی، اور ایسی مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی چین و سکون نازل کرتے ہیں.
اطمینان نازل کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے مقدس فرشتے ہیں جو اپنے پروں کو نیچے کرتے ہیں، عزیز ساتھیوں، یہ کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، جن کو اللہ نے آگ سے بنایا، اور انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو فرشتے نور سے بنائے ہوئے مخلوق ہیں، اور ان کی طاقت کا تو اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر! ایک اللہ کے فرشتے جن کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا ان کی ملاقات ہو چکی ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو ان کی حقیقی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ میں مکے کے وادی سے گزر رہا تھا تو آسمان سے آواز آئی، تو میں سر اٹھا کر دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے درمیان جبرائیل علیہ السلام ہیں، بیٹھے ہیں، اور اوپر سے وہ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ جبرائیل علیہ السلام جو پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، بہت ہی عظیم مخلوق ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ اگر قوم کو برباد کرنا چاہے تو ان کی ایک چیخ کافی ہے، پوری کی پوری قوم ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ان کی عظمت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض وجاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے آسمان زمین کو بنایا، جس نے فرشتوں کو پیغام دے کر بھیجا، جن میں بعض کے 2 پر ہوتے ہیں، بعض کے 3 پر ہوتے ہیں، بعض کے 4 پر ہوتے ہیں، اور جنہیں چاہے جتنے پر بڑھانا چاہے ہم بڑھاتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ فرشتے عزیز ساتھیوں، اور یہ نور سے بنائے گئے ہیں، ان میں کوئی مرد اور عورت نہیں ہوتا، یہ کھانا وغیرہ نہیں کھاتے، یہ تو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں غور سے سنو، ان باتوں کو میں جانتا ہوں جن کا علم تمہارے پاس نہیں، وہ ساری باتیں میں جانتا ہوں جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ اطت السماء وحق لها ان تطئ، آسمان پورے کا پورا بھر گیا ہے، اور بھرنے کی وجہ سے وہ چھر چھرا رہا ہے، وہ بے قرار ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر! یہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں، جو بالکل ہمیں خالی نظر آتا ہے، یہ ہماری آنکھیں، کمزور آنکھوں کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ پورے کا پورا آسمان بھرا پڑا ہوا ہے، فرشتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر یا پھر بیٹھ کر یا پھر سجدے میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہو۔ اللہ اکبر! کوئی نہ کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف ہے۔ یہ آسمان پورے کا پورا فرشتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ فرشتے یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تکبیر بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تمجید بیان کر رہا ہے، کوئی اللہ کے لا الہ الا اللہ تحلیل بیان کر رہا ہے، اس میں یہ مصروف ہے۔ اللہ اکبر! یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان میں نہ کوئی مرد ہے نہ ان میں کوئی عورت ہے، یہ اللہ کی خاص مخلوق ہے، اللہ کی خاص مخلوق ہے، اور ان کے بہت سارے کام ہیں، اور بعض فرشتوں کا نام کا ذکر آیا ہے، ان کے ساتھ ان کے کاموں کو بھی جوڑ دیا گیا ہے۔ بعض فرشتوں کا نام تو نہیں آیا ہے بلکہ ان کے کام کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہے جن کا نام آیا ہے، میکائیل علیہ السلام جن کا نام آیا ہے، اسرافیل علیہ السلام جن کا نام آیا ہے، اور ملک الموت جن کا بھی نام آیا ہے، اور اسی طریقے سے ایک فرشتے جن کا نام رضوان ہے ان کا بھی نام آیا ہے، ایک ہیں خازن ان کا بھی نام آیا ہے۔ اللہ اکبر! تو ایسے بعض فرشتوں کے نام آئے ہیں، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام جن کا نام ہے، اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے پاس پیغام لے کر آتے، اور کبھی کبھار قوموں پر عذاب لے کر آتے، اور خاص طور پر یہودیوں پر تو ان کے اتنے عذاب لے کر آئے ہیں، یہودی آج تک جبرائیل کو پسند نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ جب بھی ان کی قوم میں کوئی عذاب آئے تو لاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ تو مین کام جبرائیل علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ وحی لے کر آتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک حقیقی کام تھا۔
یہ آدم علیہ السلام کے پاس آئے، نوح علیہ السلام کے پاس آئے، اس کے بعد موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کے پاس یہی وحی لے کر آتے تھے۔ اور یہ جتنے بھی ملائکہ ہیں یہ بھیس بدلنے پر قادر ہیں۔ اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ یہ شکل بدل سکتے ہیں، کبھی کسی جانور کا شکل اختیار کر سکتے ہیں، کبھی کسی انسان کا شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور مختلف شکلوں میں یہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ اتنی تیزی سے گھومتے ہیں اور اتنی مضبوطی سے گھومتے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا کہ وہ پیغام لے کر آئیں، اور پیغام لاتے، اللہ کے بات کو لاتے، اللہ کے کلام کو لاتے، اور انبیاء کے سینوں میں اتار دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک بات صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو وحی کیسے آتی ہے؟ آپ کا یہ جو پورا قرآن ہے جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے عطا کیا، یہ پورے کا پورا قرآن وحی تھا عزیز ساتھیوں۔ جبرائیل لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈال دیتے، اور یہ جو وحی تھے اس کی مختلف شکلیں تھیں۔ اس میں ایک شکل، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علی، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میں گھنٹی کی آواز سنتا ہوں اور اس کے بعد اتنا بوجھ، اتنا پریشر مجھ پر آتا ہے کہ میرے ماتھے سے پسینہ گرنے لگتا ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، وہ قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، فلاں فلاں باتیں سناتے ہیں، تو کبھی آپ نے وحی اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ تو ہم روزمرہ کا معاملہ ہے۔ وہ جو صحابی ہے انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی ایسے ہو تو دکھا دیں۔ تو صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اچانک وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کا بوجھ اتنا پڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتیں کٹکٹاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتیں کٹکٹاتی، اور شدید سردی کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے اور پسینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے لگتے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے اس صحابی کو بلایا، پردہ ہٹا کر بتایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ تو وہ جو منظر دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کٹکٹانے کی آواز آ رہی تھی۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فرشتہ ہوتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اترتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں اترتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر پیغام دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے تھے۔ کبھی کبھار جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ جاتے تھے، ملاقات ہوتی، بات چیت ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان نہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو انسان کی شکل میں آئے ہیں۔ ایک صحابی ہوتے تھے جن کا نام تھا دحیہ الکلبی، عام طور پر جبرائیل علیہ السلام ان کے شکل میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک مشہور حدیث ہے مسلم کے اندر جس میں پورے دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک ایک صاحب نکل آئے جنہیں ہم جانتے نہیں تھے، جن کے لباس سفر والوں کے لباس نہیں تھے، بال بھی پراگندہ تھے ان کے، اور اچانک ہمارے صفوں میں آئے اور سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، دونوں گھٹنے جوڑ کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اے محمد اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ارکان گنوائے، اور انہوں نے کہا کہ صدق، تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے۔ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ درست فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتائے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہے بتایا، اور پھر قیامت کے بارے میں پوچھا، قیامت سے پہلے آنے والے نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارے جوابات دیے جنہیں پوری صحابہ کی جماعت سن رہی تھی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وہ سارے سوالات پوچھنے کے بعد وہ صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا، جس انداز سے آئے، جس انداز سے وہ بیٹھے، جس انداز سے انہوں نے سوالات کیے، یہ کوئی عام آدمی یا پھر سیکھنے والے آدمی کا اسلوب نہیں ہے۔ تو جیسے وہ اٹھ کے چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون آدمی تھے جو پوچھ رہے تھے؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں یا اللہ کے رسول، آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو وہ تو انسان کی شکل میں آئے تھے،
اور انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے۔ مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں تھی، عبادت میں مصروف تھی، ہے نا، جن کی ذمہ داری زکریہ علیہ السلام لیے ہوئے تھے۔ بیت المقدس میں ایک بالا خانہ بنا دیا گیا تھا جس میں وہ چھپ چھپا کے رہتی اور عبادت میں مصروف ہوتی۔ کسی مرد نے زندگی میں دیکھا بھی نہیں انہیں۔ اچانک ان کے کھوٹری میں ایک انسان نظر آیا، ایک مرد نظر آیا۔ قرآن کہتا ہے کہ مریم نے تعجب سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہیں کہا گیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، پیغمبر ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، میں جبرائیل ہوں۔ اور اس کے بعد جبرائیل نے پھونک ماری تو ان کے رحم میں بچہ ٹک گیا۔ اللہ اکبر، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، ہے نا۔ تو ہر مختلف نبی، ہر جو رسول گزرے ہیں ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور طاقت تھی۔ اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آسمانی دنیا کا سیر کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اڑے، جسے معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان میں، اور پہلے بیت المقدس، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا باؤنڈری ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق آگے بڑھ نہیں سکتی، اس سے آگے بڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے جبرائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد کہا کہ اب آپ آگے بڑھیے، اس سے بعد ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے جائے گا تو جل جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا سیر کروایا، جہنم کا سیر کروایا، اور اس مقام پر پہنچے تو کہا کہ آپ آگے بڑھیے، آپ کے ساتھ جو ہے ہم چل نہیں سکتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، معراج میں اللہ سے گفتگو ہوئی۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے۔ وہاں پر سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں، وہاں پر 5 وقت کی نماز کی فرضیت، اور وہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی امت کو بیک وقت عذاب نہیں آئے گا، تاکہ پوری امت برباد ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے اس مقام پر دیے۔ تو ساتھ جانے والے کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو بڑے سخی داتا تھے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کوئی ان سے سیکھے۔ اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا، جبرائیل سے ملاقات شروع ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیرات میں کوئی حد نہیں، ایسے ہو جاتے گویا کہ بہتا ہوا ہوا ہے، چلتی ہوئی آندھی ہے، اس انداز سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے۔ اور جیسے ہی جبرائیل سے ملاقات ہو جاتی، قرآن کا مراجعہ شروع ہو جاتا۔ جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن سناتے، اور جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا قرآن سنتے، اللہ کا پورا کلام۔ آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دہرایا، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری زندگی کے آخری حصے میں آ گئے تو 2 مرتبہ پورا قرآن سنایا جبرائیل علیہ السلام کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی جیسے وہ عام انبیاء، عام رسولوں کے ساتھ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے میکائیل علیہ السلام کا۔ میکائیل علیہ السلام کون ہے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ذمے بارش برسانا ہے۔ یہ جتنے بھی ابر ہم دیکھتے ہیں یہ سب میکائیل علیہ السلام کے کنٹرول میں، یہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ یہ ہیں، ان کا حکم ہوتا ہے تو آسمان سے بارش برستی ہے، ورنہ بارش نہیں برسے گی۔ میکائیل علیہ السلام یہ ہیں۔ اور ایک تیسرے فرشتے کا ذکر آیا جن کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کو قرار کیوں نہیں آتا؟ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا اللہ کے رسول، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ بے قرار رہتے ہیں، آپ کو قرار کیوں نہیں آتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے قرار کیسے آئے گا؟ جس نے سور تھام کے اپنے منہ میں لے کے جو کھڑا ہو گیا ہے، وہ جب کھڑا ہو گیا تو مجھے قرار کیسے آئے گا؟ یعنی اشارہ یہ کہ اب قیامت قریب ہے، اور سور جو لے کر کھڑے ہیں اسرافیل، وہ صرف اللہ کی اجازت کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی اللہ کی اجازت مل جائے گی سور پھونک دیں گے، اور جیسے ہی سور پھونکیں گے یہ پورے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اونچ نیچ ہو جائے گا، پورا برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اسرافیل علیہ السلام ہے، سور پھونکنے کے لیے بے قرار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کیسے راحت ملے گی جبکہ سور پھونکنے والا کھڑا ہو گیا ہے؟ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا بزرگ فرشتہ ہے، اس کی ایسی عظمت ہے کہ اس کے کان کے لولکیوں سے لے کے کھاندے تک 700 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ اتنا بزرگ فرشتہ ہے اور وہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے۔
اللہ کے خوف سے کامتا ہے. یہ فرشتوں کی صفت ہے عزیز ساتھیوں. دیکھیے فرشتوں کا ذکر جو ہم پڑھ رہے ہیں، فرشتوں سے ہم 3 چیزیں سیکھنی ہیں. فرشتوں سے 3 چیزوں کو ہم نے سیکھنی ہے. پہلی چیز اللہ نے کہا ان کے بارے میں لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں جانتے، جو بھی حکم ہوتا ہے کر گزرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہے نا. اللہ نے انہیں عقل دی، سمجھ دی، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود نافرمانی نہیں کرتے. اور نافرمانی اس لیے نہیں کرتے کہ کیونکہ وہ اللہ سے اتنے قریب ہیں اور اللہ سے اتنی ان کی چاہت ہے اور اتنا اللہ کا ڈر بھی ہے. اب یہ آپ سوال کریں گے کہ قرآن کے اندر جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جب اللہ نے سارے فرشتوں کو جوڑ کر کہا کہ اے ملائکہ سن لو، میں زمین میں میرا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. میرا خلیفہ سے مراد جو زمین میں رہے گا میرے مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، میں جیسے بولتا ہوں ویسے کرے گا، میری باتوں کو نافذ کرے گا، امپلیمنٹ کرے گا. یہی معنی ہے خلیفے کا. تو اللہ نے کہا کہ میں زمین میں میرا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ اللہ کیا زمین میں تو ایسی چیز بنانے والا ہے جو فتنہ برپا کرے گی، خون بہائے گی؟ ہم تو ہے نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تمجید بیان کرنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پورا علم دیا. وعلم آدم الاسماء كلها، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے آدم کو علم دیا. اور اس کے بعد آدم کو لا کے فرشتوں کے سامنے کھڑا کیا گیا اور کہا کہ آدم چلو بتاؤ ان لوگوں کے پاس تمہارے پاس جو نالج ہے. جب آدم علیہ السلام نے ان کا نالج بتایا پورے فرشتے ششدر رہ گئے، تعجب میں پڑ گئے. اور اس وقت اللہ نے کہا کہ چلو اب سجدہ کرو. جس کی خلقت پر تم نے اعتراض کیا نا، اب جان لو ہم نے اسے اس لیے بنایا ہے. اور سارے فرشتے گر پڑے اور سوائے ابلیس کے، اس کے بعد تو ہم جانتے ہیں. تو عزیز ساتھیوں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ملائکہ نے کہا کہ اللہ تو کیوں بنا؟ اللہ کے حکم کا گویا کہ ظاہری طور پر اعتراض ہے، حالانکہ اعتراض نہیں. اسے بات معلوم ہوئی کہ وہ عقل مند ہے، وہ کوئی پروگرامڈ روبوٹ نہیں ہے، وہ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، بڑی بڑی ان کی عمریں ہیں، نسل در نسل لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ کے بزرگ مخلوق ہیں. انہوں نے اعتراض نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا. کیونکہ اس سے پہلے انسان کے آنے سے پہلے زمین میں جن ہوا کرتے تھے، جن لوگوں نے خوب خون بہایا، زمین کو انہوں نے گندا کیا، اللہ کی خوب نافرمانی کی. تو اللہ نے جنوں کو ہٹا کر انسانوں کو بنایا. تو جب انہوں نے جنوں کو دیکھا کہ ایسے نافرمان ہیں، یہ اتنا فتنہ پرست ہیں، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ اس بات جو انسان آئے گا وہ بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن جب اللہ نے انسان کو ایک الگ ہی مخلوق بنایا، اسے اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کے اندر اللہ نے وہ غرور نہیں ڈالا، اس کے اندر وہ قسم پرسی ہے، وہ انکساری ہے، وہ تواضع ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. تو فرشتے انسانوں سے خوش ہو گئے، فرشتے انسانوں سے محبت کرنے لگے. اور اللہ نے فرشتوں کو انسانوں کے لیے مقرر کیا. اللہ اکبر. اگر آپ اندازہ لگائیں ہر انسان کے ساتھ کم از کم 4 تو فرشتے ہیں. ایک تو آپ منکر نکیر جانتے ہیں، جو سیدھے کھاندے میں ایک ہیں، الٹے کھاندے میں ہیں، جو لوگوں کا حساب کتاب لکھتے ہیں. نیکی ہو تو سیدھے کھاندے والے لکھتے ہیں، بدی ہو تو الٹے کھاندے والے لکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے سے پیچھے سے حفاظت کرنے والے موجود ہیں. عزیز ساتھیوں کیا آپ نہیں دیکھتے دنیا میں کئی ایسے موقع آتے ہیں جسٹ مس ہو گیا تھا، کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ محسوس کرتے ہیں بھائی کسی نے مجھے بچا لیا. یاد رکھ لیجیے یہ فرشتے ہوتے ہیں جو انسانوں کو بچاتے ہیں. انسانوں سے ان کی محبت ہے اور انسانوں کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی مومن آ جائے، اللہ پر یقین رکھنے والا، آخرت پر یقین رکھنے والا پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے تو بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں گفتگو ہماری چل رہی تھی اسرافیل پر. تو یہ اسرافیل ہیں جو سور پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا. اور یہ اسرافیل سور بھی پکڑے ہوئے ہیں اور ان 8 فرشتوں میں سے بھی ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں. عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوئے، ان میں سے ایک اسرافیل ہے اور ان کی یہ صفت ہے. اور بقیہ 7 فرشتے کیسے ہوں گے آپ اندازہ لگا لیجئے گا. یہ 7 کا جو گروپ ہے انہیں کو کروبیون کہا جاتا ہے، یہ ایک الگ گروپ ہے فرشتوں کا.
تو جبرائیل کا نام آیا ہے، ملائکہ کا نام آیا ہے، اسرافیل کا نام آیا ہے، اور موت کے فرشتے ہیں جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کے جسم سے ان کی روح کو نکالے، موت دے انہیں، اور اس روح کو لے کر اللہ کی طرف جائے۔ ان کا کام یہی ہے۔ اور بعض لوگ ہیں نا اسرائیل کا نام لیتے ہیں، اس تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں آئی ہے۔ بعض ضعیف روایتوں میں اسرائیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن اور صحیح حدیث میں انہیں ملک الموت کہا گیا ہے۔ ملک الموت کہا گیا ہے، یہ موت دینے، روح قبض کرنے کے ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ روح کیسے قبض کرتے ہیں، یہ تو الگ ہی دنیا ہے۔ گزشتہ رمضان میں ہم نے سارا اسی پر گفتگو کیا کہ موت کیسے آتی ہے اور اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جسم سے جو انسان کی روح کو نکالتے ہیں، یہ عجیب و غریب کیفیت ہے۔ یہ روح ہی عجیب و غریب ہے ساتھیو، اور اس عجیب و غریب روح کو ٹیکل کرنے کے لیے ملک الموت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ سارے موت کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، موت کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے انبیاء کو یہی موت دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے موت دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بکھر گئے، کہا کہ بھائی آپ وقت سے پہلے آ گئے، اور وہاں پر پھر وہ مسئلہ پیش آیا، پھر اللہ کے پاس گئے، پھر آئے، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بعد میں جانا، اب جانا، اللہ ہی سے ملاقات ہے، نکل گئے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے رضوان، یہ وہ فرشتے ہیں جو جنت کے داروغہ ہیں، جنت کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ رضوان علیہ السلام۔ جتنی بھی آپ جنت کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، جتنا بھی جنت کو سنوارا جاتا ہے، سینچا جاتا ہے، یہ سب کرنے والے ہی رضوان علیہ السلام ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7، اور یہ 8 دروازے جب جنتی جائیں گے، یہ 8 دروازے بند پائیں گے۔ جہنمی تو جہنم میں انہیں اٹھا کے پھینکا جائے گا نا، انہیں جہنم میں جھونکا جائے گا، وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ لیکن یہ جنتی ہوتے ہیں، جنت کے جیسے ہی پل صراط سے نکل کر آئیں گے، جنت کے پاس جائیں گے، دیکھیں گے پورے دروازے بند ہیں، پورے دروازے بندے۔ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، اور اس کے بعد رضوان علیہ السلام جنت کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مومنین جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ہے رضوان علیہ السلام۔ اور ایک فرشتے ہیں جو جہنم کے ذمہ دار ہیں، جن کا نام ہے مالک، اور قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون۔ جہنم میں جتنے بھی عذاب ہوں گے، یہ سارے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ یہی ہے، مالک۔ اس کے علاوہ اللہ کہتا ہے علیہا 19، جہنم میں 19 ایسے اللہ کے مضبوط فرشتے ہیں جنہیں قرآن نے زبانیہ کہا۔ یہ گروپ ہے، 19 فرشتوں کی گروپ ہے جو جہنم کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور جہنم میں نعوذ باللہ جو کچھ بھی عذاب ہوگا یہی اس کے ذمہ دار ہے، اور انہیں صرف اللہ کی حکم پڑی ہوتی ہے بس۔ بندوں کا چیخنا، رونا، پلانا، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں، اللہ کا حکم ہوگا کرتے جائیں گے۔ اور یہ جو جہنم ہے، اس کے بارے میں نے آپ کل بھی بتایا تھا کہ اسے کھینچ کر قیامت کے دن لایا جائے گا۔ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے حساب کتاب کے لیے، سب کے حساب کتاب ہوں گے، سب کو ایک ایک کو چیک کیا جائے گا، تو اس کے بعد حکم ہوگا تو جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا کہ اللہ اکبر۔ جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ کھینچ کے جہنم کو حاضر کریں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا جسے دیکھ کر انبیاء علیہ السلام کہیں گے اللہم سلم سلم، اے اللہ آج میں بچ جاؤں تو کافی ہے، میں کسی اور کے بارے میں سوچتا نہیں۔ آج بڑے بڑے انبیاء رسول کا یہ عالم ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو اللہ کا غضب ہے، اللہ آج جتنے غضب میں ہے اسے پہلے کبھی نہیں تھا، آج ہماری بخشش ہو جائے، آج ہمارا بچاؤ ہو جائے، نجات مل جائے تو کافی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہ نعرہ ہوگا جیسے ہی وہ جہنم کو دیکھیں گے، اور جہنم چھنگاڑے گی، جہنم چیخے گی، اس میں بری بری چیخیں آئیں گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جہنم بنایا، اس وقت جہنم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے پیٹ کو بھروں گا، اور جہنم میں جب جہنم کو پھینکا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم تو نگل جائے گی، اور کہے گی کہ اللہ اور چاہیے، تیرا تو وعدہ تھا کہ تو میرا پیٹ بھرے گا۔ حکم ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، اور جہنم کہے گی کہ قط اب میرا پیٹ بھر گیا، اب میرا پیٹ بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جہنم کے ذمہ دار کون ہیں؟ جن کا نام آیا ہے مالک۔ یہ فرشتے ہیں جن کا نام آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے ہیں
جن کے نام اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک فرشتے ہیں جو سارے پہاڑوں کے ذمہ دار ہیں. یہ اس وقت آئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے. ہم جانتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، مکے والوں نے انکار کیا، پریشان کیا، ان کے پیچھے پڑ گئے، ختم کرنے کی کوشش کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ مکے میں یہ سوچنے لگے کہ بھائی کہیں اور نکل جاتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں جو مشہور بستی تھی جس کا نام تھا طائف، وہاں گئے اور وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی. وہاں کے جو بھی بڑے بڑے سردار تھے بنو ثقیف کے، ان سے ملاقات ہوئی. سبوں نے انکار کیا، سبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں مانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھونڈے اوباشوں کو لگا دیا. وہ ان پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں خون پورے کا پورا جم گیا تھا. جوتی نکالنا مشکل ہو گئی تھی. تو اس عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اذیتیں جھیلی. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے کونے میں آئے، یہ عالم میں تھے اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں جب جان میں جان آیا، سر اٹھایا، آسمان سے آواز آئی. دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل ہیں اور ان کے ساتھ ایک نیا فرشتہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ اس قوم والوں نے جو سلوک کیا ہم تو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھیے اللہ نے اس بار ملک الجبال بھیجا ہے، ملک الجبال بھیجا ہے، پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا ہے، پہاڑ کے ذمہ دار فرشتے کو بھیجا ہے. اگر آپ حکم دیں گے تو یہ پورے کا پورا طائف، ایسا حکم دیں گے کہ پورے کا پورا طائف پہاڑوں کے درمیان رون دیا جائے گا. اگر آپ حکم دیں گے تو کام ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اللہ، یہ قوم کے تعلق سے میری یہ امید ہے کہ اس قوم میں سے مومن لوگ نکل آئیں گے. آج نہیں تو کل یہ لوگ اسلام قبول کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید برگاہ ہوئی اور آخری زمانے میں یہ پورے کے پورے مسلمان ہو گئے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں پہاڑ کے فرشتے جو لائے گئے تھے، ہے نا. اور اللہ کے بعض ایسے فرشتے ہیں جنہیں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ملائکۃ سیارہ، زمین میں گھومنے والے فرشتے. یہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اللہ کا نام لینے والوں کی مجلس کہیں ہے، کہیں اللہ کے دین کے بارے میں پڑھنے پڑھانے والوں کی مجلس ہے. اور جیسے اس مجلس کو دیکھتے ہیں تو حاضر ہو جاتے ہیں اور اس مجلس والوں پر برکتیں نازل کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے. جیسے ہی وہ جاتے ہیں اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بندوں کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں. تو اللہ پوچھتا ہے کہ مجھ سے وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ تم سے جنت مانگ رہے ہیں. تو نبی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت مانگ رہے ہیں، کیا ہوگا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ کیا ہوگا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ تم سے پناہ بھی مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا اگر انہوں نے جہنم دیکھ لیا تو؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ وہ استغفار کرتے ہیں، اے اللہ تم سے جو ہے معافی مانگتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ شہادت رہنا، میں جتنے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں ان سب کو معاف کر دیتا ہوں. اتنے میں ایک فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ آئے تھے، انہیں سننا سیکھنا کچھ مقصد نہیں تھا، ایسے ہی خاموش آئے تھے، چپکے سے آ گئے تھے. اللہ کہتا ہے لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان میں کوئی آدمی چپکے بھی آ کے بیٹھ جائے اللہ کی رحمت اس پر بھی نازل ہو جاتی ہے، اللہ کا کرم اس پر بھی ہو جاتا ہے. بات اسے سمجھ میں آئی یا نہ آئے، عمل کرنے کا جذبہ ہو یا نہ ہو، جیسے ہی وہ مجلس میں آ جاتا ہے اللہ کے رحمت و کرم کا وہ مستحق ہو جاتا ہے. یہ ایک قسم کے فرشتے ہیں، یہ ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں. اور ایک گروپ ہے فرشتوں کی جو آتے ہیں صبح اور عصر کے موقع پر اوپر چلے جاتے ہیں. جیسے ہی فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے آسمان سے اترتے ہیں اور عصر تک زمین میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت آتا ہے یہ آسمان میں اڑ جاتے ہیں اور اللہ کے پاس جا کے رپورٹ دیتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ کہتے ہیں کہ ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب چھوڑے تو نماز پڑھ رہے ہیں. تو دوسرا بیچ آتا ہے عصر کے موقع پر، وہ رہتے ہیں فجر تک. یعنی یہ اللہ کے پاس انسانوں کا پراپر ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسانوں پر کرم کرنے، رحمت کرنے کے لیے موقع دے رہے ہیں. یہ انسانوں کے خلاف کچھ بولتے نہیں ہیں بلکہ انسانوں کے لیے یہ رحمت کا باعث ہوتے ہیں. عزیز ساتھیوں، یہ فرشتوں کا گروپ کا ایک کام ہے.
جو زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں. اور فرشتوں کو بعض چیزیں پسند نہیں ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ فی بیت فیہ صور و کلب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویریں ہوں اور جس گھر میں کتا ہو. جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک غلف بنایا تھا، ایک تکیے کے لیے غلف بنایا تھا. اس تکیے میں چند تصویریں تھیں. میں نے اسے بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اسے دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں وہ کراہت میں نے دیکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. تو ماں عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، کیا آپ کو یہ تکیہ پسند نہیں آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، تجھے کیا نہیں معلوم کہ جس گھر میں یہ تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے؟ اب معلوم ہوا کہ ہمارے گھروں میں فرشتے کیوں نہیں آتے. تصویروں کی بھرمار ہے، فرشتے کیسے آئیں گے؟ تصویریں نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس زمانے میں تصویر ہاتھ سے بناتے تھے، ہاتھ سے بنانا اس کا الگ حکم ہے. تصویر اتارنا یہ جو گیجٹس میں ہے اس کا الگ حکم ہے، کیونکہ بنانا ہے نا. اس تعلق سے بعض روایتوں میں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے یہ لوگ تصویر بناتے ہیں، جسے جو ہے پتھروں کو تراش کر یا پھر چھڑا کر جو تصویر بناتے ہیں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دے گا. اور عذاب یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا جن جن چہروں کو، جن جن چیزوں کو تم نے بنایا، چلو اب اسے زندگی دو، چلو اب اسے جان دو. یہ کیسے جان دیں گے؟ ان کے پاس وہ سکت نہیں ہے، یہ خاموش رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طریقے سے انہیں عذاب دے گا. تو تصویریں اس زمانے میں ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی اور اسے تراشا جاتا تھا، جسے بالکل اسلام نے پسند نہیں کیا. اسلام میں تصویر تراشنا، تصویر چھڑانا، اسے منع کیا گیا ہے. خاص طور پر جاندار چیزوں کی، ایسی چیزیں جس میں روح ہے، جس میں جان ہے، ایسی چیزوں کی تصویریں ہونی نہیں چاہیے. بڑا تعجب ہوتا ہے جب ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے قمیصوں پر چہرے چھڑے ہوئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فرشتوں کے بالکل عمل پسند نہیں ہے. تصویر جسے پسند نہیں کرتا اور یہ لے کے صاحب مسجد میں چلے گئے، تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. عزیز ساتھیو، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو موبائل کے اندر دوسرے جو گیجٹ سے آپ اتارتے ہیں، اس میں تو نہ چھڑایا جاتا ہے نہ اسے تراشا جاتا ہے، لیکن اس بات کا احتیاط تو کریے گا کہ اسے فالتو میں غیر ضروری استعمال مت کریے. اس کا اگر پراپر استعمال ہے تو اس وقت اسے استعمال کریں گے تو صحیح بات ہے، ورنہ آج ہمارے زمانے میں تو سیلفی کا زمانہ ہے. آدمی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اٹھاتا رہتا ہے، اسے دوسروں کو خوش میں ڈالنے کی پریشانی رہتی ہے. اگر کوئی اچھا منظر دیکھے، یہ دیکھ کر اسے مزہ لے، اس سے پہلے تصویر اتارتا ہے، چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا دیکھے. اکثر و بیشتر لوگوں کی تو زندگی دکھاوے کی بن گئی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. سب کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو میں اس جگہ پہنچ گیا ہوں، میں نے اس جگہ کو دیکھ لیا. بھائی تو گیا تو پہلے تو دیکھ، یہ اتارنے میں مصروف کیوں ہے تو؟ بہرحال یہ تصویر ہو گیا، ویڈیو ہو گیا، اس کا غیر ضروری استعمال نہ کریے. خاص طور پر جاندار چیزوں کو جب آپ ریکارڈ کرتے ہیں تو غور سے سوچئے کیا اس کا پراپر استعمال ہے. اگر پراپر استعمال نہیں، اسے چھوڑنا بہتر ہے، کیونکہ یہ حلال اس صورت میں ہے کہ جب اس کا استعمال ہو. جب اس کا استعمال ہی نہیں تو اس کے حلال کی صورت پیدا ہوتی نہیں کرنا ہی بہتر ہے. تو اسی طریقے سے فرشتوں کو، عزیز ساتھیوں، گھر میں اگر کتا ہو تو فرشتے داخل نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل نہیں آ رہے ہیں. ایک رات گزر گئی، 2 رات گزر گئی، جبرائیل نہیں آ رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو جبرائیل آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ گھر میں کیوں نہیں آئے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ تمہارے گھر میں فلاں جگہ کتا ہے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتے کا بچہ آ گیا تھا تو اس کتے کے بچے کو باہر نکال دیا گیا. تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اندر آئے. تو اب یہ کہیے، بعض لوگ ہمارے ہاں جو گھروں میں کتے پالتے ہیں، ہے نا، اگر کوئی آدمی کتا پالتا ہے تو کچھ بھی زیادہ نہیں، روزانہ اس کے نیکیوں کے کھاتوں سے 2 احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہو جائیں گی، زیادہ نہیں. ہمارا ایک چٹان کے برابر بھی عمل نہیں ہے، اس میں 2 احد کے پہاڑ کے برابر مصیبت. کتے پالنے کی اجازت ہے اگر کوئی حفاظت کے لیے پالتا ہے گھر کے باہر، کوئی پالتا ہے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، وہ بھی گھر سے باہر، کوئی ہوتا ہے زمینوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، وہ گھر سے باہر، سیکیورٹی کے لیے وہ بھی گھر سے باہر. یہ کتے پالنا جائز ہے، لیکن باہر ہوں گے. گھر کے اندر لانا بالکل جائز نہیں، عبادت گاہوں میں لانا بالکل جائز نہیں.
نعوذ باللہ بعض لوگ ایک کتوں کے لپٹ کے لات میں سوتے ہیں، ہے نا، یہ بھی وہ دونوں ایک ہی ہو گئے بس، ہے نا، اور اسی کے ساتھ ہیں، اسی کو چومتے ہیں، اسی کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، اعوذ باللہ۔ اس کے منہ سے جو گندگی نکلتی ہے بہت ہی خطرناک گندگی ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی برتن میں یہ منہ ڈال دیتا ہے تو اس برتن کو آپ 7 مرتبہ دھوئیے، اس برتن کو 7 مرتبہ اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھوئیے، تب جا کے وہ گندگی ختم ہوتی ہے۔ بڑا اس کا جو ہے منہ بڑا گندا ہوتا ہے، اگر پانی میں منہ ڈال دے، کسی کھانے میں منہ ڈال دے، وہ کھا نہیں سکتے آپ۔ برخلاف بلی ہے، بلی کا الگ معاملہ ہے، بلی گھر میں آتی ہے جاتی ہے، بلی کا الگ معاملہ ہے، لیکن کتے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائی۔ ملائکہ گھر میں نہیں آئیں گے، جو فرشتے گھر میں نہیں آئیں گے، تو بتائیے آپ کے ہاں برکت کہاں ہوگی، رحمت کہاں سے آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں کو گھر سے باہر نکالنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بیماریاں ہوتی ہیں، کتے سے خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، آدمی بیمار پڑتا ہے اور اس کے بعد موتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بعض لوگ ہیں نا، ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تو کتا پال لیتے ہیں، انہیں اتنا لگاؤ ہوتا ہے کتے کے ساتھ کہ کتا مر جائے تو یہ رو دھو کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ کتنے ایسے غریب بچے ہیں، کتنے ایسے یتیم ہیں، جاتے وہاں سے کسی کو اڈاپٹ کرتے، اسے پالتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے اس برکت میں شامل ہو جاتے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی ذمہ داری اٹھانے والا جنت میں ایسے ہوں گے، بازو بازو میرے بغل میں ہوگا۔ وہ کتنا بڑا مرتبہ ہے، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا۔ کتا پالتا ہے آدمی، کتنا خرچ کرتا ہے اسے، ہے نا، اس کے اسے کپڑے پہناتے ہیں، اور اس کے بعد بڑا مہنگا آتا ہے نا، اور اس کے بعد اس کے کھانے بڑے مہنگے کھانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد غیر ضروری دل لگا لیا ایک جانور سے، ہے نا۔ ہاں وہ بعض چیزیں اس کے اندر وفاداری ہے، اس کے اندر بعض ٹیلنٹس ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے اپنے گلے میں لگا لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں۔ اس کے جو ٹیلنٹس ہیں وہ گھر کے باہر ہیں، اتنا جی مت لگائیے جانوروں سے، ہے نا، خاص طور پر کتے سے۔ یہ تو ہمارے ہاں معاشرے میں عام ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ کوئی غریب کی ذمہ داری لے لیتے، کسی یتیم بچے کی ذمہ داری لے لیتے، اور وہ یتیموں کی تو کمی نہیں ہے ہمارے ہندوستان میں، غریبوں کی بھی تو کمی نہیں ہے، ان میں سے کسی کو لے لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن نہیں، شیطان تو بہکاتا ہے اور یہ اس کے بہکاوے میں آتے ہیں۔ تو ملائکہ کو گھر میں اگر کتے ہیں تو نہیں آتے۔ اسی طریقے سے ملائکہ کو بدبو پسند نہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعض لوگ مسجد میں لہسن پیاز کھا کر آ جاتے ہیں، اے لوگو جان رکھو فرشتوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے، اور فرشتوں کو ان چیزوں سے اذیت ہوتی ہے جن چیزوں سے انسان کو اذیت ہوتی ہے، جن چیزوں کو انسان پسند نہیں کرتا، جسے بدبو سمجھتا ہے، گندگی سمجھتا ہے، ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی کوفت ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس تعلق سے احتراز کریں، جب بھی مسجد میں آئیں خوشبو لگا کر آئیں، مسجد میں آئیں تو پاک صاف ہو کر آئیں، ہے نا، آپ کے جسم سے گندگی نہ آئے، آپ کے جسم سے، ہے نا، پسینے کی باس نہ آئے۔ تو بعض لوگ تو بیڑی سگریٹ پی کے آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کہا تو بدبو آئی، پتہ نہیں بازو کھڑے ہوئے صاحب پی کر آ گئے، ہے نا، فرشتوں کی کتنی اذیت ہوگی، یہ تو بالکل عقل نہیں بعض لوگوں کو۔ تو ایسی چیزیں ہرگز نہ کریں۔ تو مسجد میں آئیں تو آپ کے جسم سے گندگی، آپ کے جسم سے گندی بو نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ جیسے انسان خوشبو پسند کرتا ہے ویسے فرشتے بھی خوشبو پسند کرتے ہیں، اسے آپ دماغ میں رکھ لیجئے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربها، یہ جو نماز میں ہم کھڑتے ہیں نا صفوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا تم فرشتوں کی طرح صفوں میں نہیں کھڑو گے؟ فرشتے اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو صف بندی ہے ملائکہ کی، یہ اللہ کو اتنی پسند آئی، وہ ہماری شریعت کا حصہ بن گیا۔ اب نماز میں صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پہلا صف، دوسرا صف، یہ جو پہلا صف ہے اللہ اکبر، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ پہلے صف میں الگ ہی خاص برکت نازل ہوتی ہے، اللہ کی خاص برکت پہلے صف میں نازل ہوتی ہے۔ اور یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو پہلے صف میں جو ہے معلوم ہو جائے تو تم لوگ آپس میں لڑ پڑو گے، اس کے بعد قرآن اندازی کرو گے کہ بھائی کون پہلے کھڑے گا۔ اتنی برکت والی جگہ ہے پہلے صف، انسان کو چاہیے کہ پہلے صف میں آئیں اور یہاں پر عبادتیں کریں۔ تو یہ فرشتے عزیز ساتھیوں جو اللہ کے سامنے صفوں کے شکل میں کھڑے ہوتے ہیں، اور قرآن نے بھی کہا
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن فیصلے کے لیے آئیں گے، روح امین یعنی جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ صفوں میں کھڑے ہوں گے. کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی کچھ کہے، سب خاموش ہوں گے، اور جسے اجازت دی جائے گی وہی گفتگو کرے گا. ایسا ماحول ہوگا کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اللہ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ کہا کم من ملک فی السماوات والارض لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. آسمان زمین میں کتنے ایسے فرشتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں سفارش کرنے نہیں دیتا. اگر اللہ نے اجازت دی تو سفارش کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے لیے سفارش کریں، وہ چاہتے ہیں کہ انسان کا بیڑا پار ہو جائے، وہ جنت میں چلے جائے، لیکن خاموش ہوتے ہیں. جسے اللہ اجازت دیتا ہے وہی سفارش کرتا ہے، اور جسے اجازت نہیں ملتی وہ سفارش نہیں کرتا. ملائکہ کا یہ عالم ہے. انسانوں کو کیا عالم ہوگا؟ اور اس گمراہی کو بھی سن لیجئے جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن آپ کی سفارش کریں گے، آپ ہمارے ساتھ بیعت کر لینا، آپ ہمارے پیر کو مان لینا، آپ ہمارے طریقے پر چلنا، یہ لیجیے شملہ اپنے ساتھ رکھیے، اور جب دفن ہو گئے اس شملے کو قبر میں ڈال دینا. قیامت کے دن یہ شملہ دکھے گا تو ملائکہ آپ کو پاس کرتے جائیں گے. کیسی بیوقوفی ہے. وہاں پر عزیز ساتھیوں کسی کی چلے گی نہیں، سب خاموشی سے کھڑے ہوں گے. روح الامین خاموش ہوں گے، انبیاء علیہ السلام خاموش ہوں گے. قیامت کے دن صرف اللہ ہی کی چلے گی، اور سفارش بھی ہوگی جسے اجازت ملی. جسے اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، ورنہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کی بات آئے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی بڑائی تمجید بیان کریں گے. اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نئے نام سکھائے گا جو نہیں جانتا کوئی، اور ان ناموں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رحمت کو للکاریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا ارفع رأسک واشفع تشفع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اب سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی. سجدہ کرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، گڑ گڑانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی. اب یہ جو باتیں لوگ بک رہے ہیں، جہالت جو پھیلا رہے ہیں، ان چیزوں سے ہم اور آپ کو بچنی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لوگ ان باتوں کو سنتے اس لیے ہے کہ انہیں حقیقت کا علم نہیں، صحیح باتوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. اگر حقیقت کیا ہے، صحیح باتیں کیا ہے جان لیں تو ان چیزوں کو ختم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتا. بہرحال عزیز ساتھیو یہی فرشتے ہیں. تو فرشتوں سے سیکھنے کے 3 سبق ہیں. ایک سبق میں نے بتا دیا کہ وہ نافرمان نہیں ہیں، وہ نافرمانی کرنا پسند نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نافرمانی پسند نہیں ہے. دیکھیے سجدے کا حکم ہوا، سبوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکال دیا کیونکہ اللہ کو نافرمانی پسند نہیں. کیونکہ نافرمانی میں شرک کی بو آتی ہے. گناہ جو انسان کرتا ہے اس میں شرک کی بو آتی ہے. کیسے؟ وہ جب گناہ کرتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ اپنی نفس کی بات سنتا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس کو خدا بنا لیتا ہے. اسی لیے اللہ نے بارہا قرآن میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذَ نَفْسَهُ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ. بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو خدا بنائے ہیں، ہر بات اپنی نفس کی سنتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے اس میں موقع ہے تو کرتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں. تو خود اپنی نفس کی پرستش کرنے والوں کی بھی تعداد کچھ کم نہیں ہے. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس میں اپنی نفس کی پرستش کی بدبو آتی ہے اور شرک کی بدبو آتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شرک اور اس کے کسی بھی قسم کی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے نافرمانی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو فرشتے نافرمان نہیں ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کر گزر دے، حکم ہو گیا کر دیا بس. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ فرشتوں سے اس چیز کی عبرت حاصل کریں کہ ہم بھی نافرمان نہ بنیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان بہتر ہے کہ ملک؟ انسان بہتر ہے کہ یا فرشتہ بہتر ہے؟ تو اہل علم نے کہا اگر انسان اللہ سے ڈر کر، آخرت سے ڈر کر، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو کبھی کبھار وہ فرشتوں کے اوپر چلے جاتا ہے. اگر وہ نافرمانی کرتا ہے جانوروں کے برابر ہو جاتا ہے. یہ انسان کو اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے. اس کے اندر تھوڑی بہت فرشتی کی صفات ہیں اور تھوڑی بہت شیطانیت ہے اور تھوڑی بہت حیوانیت ہے.
اور تھوڑی بہت خود پرستی ہے نا. سارے چیزوں کا یہ مکس اپ ہے, اور بعض لوگوں کو بعض چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں, یہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے, اور وہ اپنے وہ نیچر کو توڑ کے اللہ کی شریعت کے مطابق چلنا شروع کرتے ہیں, تو یہ فرشتوں سے بہتر بن جاتے ہیں. تو اللہ اکبر. تو پہلی چیز ان سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سیکھنے کی ہے. نمبر دو, ان کے پاس اللہ کا ڈر سیکھنا چاہیے. ان کے پاس اللہ کا ڈر سیکھنا چاہیے. یہ اتنے اللہ کے قریب ہو کر, جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا کہ ہم نے آپ کو کبھی ہنستا ہوا دیکھا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ بھائی آپ ہمیشہ سیریس رہتے ہیں, کبھی ہنستے کیوں نہیں؟ اور بعض روایتوں میں میکائیل کے تعلق سے آیا ہے کہ آپ لوگ ہنستے کیوں نہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ بھائی صاحب ہنسا کرتے تھے, ہم ایک زمانے میں ہنسا کرتے تھے, لیکن جب سے اللہ نے جہنم بنایا نا, جہنم پہلے نہیں تھی, بعد میں اللہ نے جہنم بنائی, اور جس موقع پر اللہ نے جہنم بنائی, اللہ کا غیظ و غضب اس میں ڈالا, تو ہم نے ہنسنا چھوڑ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو, تمہیں وہ چیز کا علم نہیں جو میں جانتا ہوں, اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو میں جانتا ہوں تو تم لوگ ہنسنا چھوڑ دو گے, روتے رہو گے, اور اس کے بعد راتوں میں سو سو کر جو مزہ لیتے ہیں ان مزوں کو چھوڑ دو گے, اور پہاڑ کے چوٹیوں میں اللہ اللہ کہتے ہوئے بھاگنا شروع کر دو گے. ان چیزوں کو میں دیکھ کر آیا ہوں, جہنم کا میں نے سیر کیا ہے, بہت ہی بری بلا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب سے جہنم بنا ہے ہم نے ہنسنا ہی چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا خوف ہے, یہ اللہ کے قریب ترین اس مخلوق کا اللہ کا خوف ہے. ہم اور آپ کو چاہیے کہ خوف ان سے سیکھیں, ان کے بارے میں پڑھتے ہیں, قرآن میں حدیث میں پڑھتے ہیں, تو ان کا خوف دیکھیے اللہ کو لے کر, اللہ کے ہاں ان کی اطاعت فرما برداری اور ان کا خوف دے کر. اور تیسری چیز ان سے جو سیکھنے کا یہ ہے کہ وہ اتنے اللہ کے قریب ہونے کے باوجود, اتنی ان کی عبادت ہونے کے باوجود, وہ کبھی فخر و غرور میں نہیں جاتے. ان کے اندر فخر و غرور نہیں ہے, ان کے اندر فخر و غرور نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو معمولی اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان میں اڑے تو دیکھا وہاں پر ایک گھر ہے جسے البیت المعمور کہتے ہیں, جو بالکل کعبے کے اوپر بنایا گیا ہے 7ویں آسمان میں. اور وہاں پر دیکھتے یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا گھر ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ بیت معمور ہے, یہاں فرشتے طواف کرتے ہیں, اور یہاں ہر روز اللہ سبحانہ وتعالی 70,000 فرشتے پیدا کرتا ہے, اور یہ عبادت کرنے کے لیے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں پھر کبھی باہر نہیں نکلتے. عبادت کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوتے ہیں پھر کبھی باہر نہیں نکلتے. یہ اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. اللہ اکبر. تو عزیز ساتھیوں, فرشتوں سے سیکھنے کی تیسری بات کیا ہے کہ ان کا وہ غرور نہیں کرنا, ان کا وہ فخر نہیں کرنا, ان کا وہ تواضع, ان کی وہ عاجزی ہم اور آپ کو سیکھنی چاہیے. انسان چاہے جتنی بھی بات کر لے, جتنا بھی اللہ کے قریب ہو جائے, جتنا بھی تقوی اختیار کر لے, وہ فرشتوں کے آگے تو نہیں جا سکتا, فرشتوں کی طرح عبادت تو نہیں کر سکتا. جو ایسی عبادت کرنے والے ان کا یہ عالم ہے, تو انسان کے اندر کتنا وہ تواضع, کتنا عاجزی و انکساری ہونی چاہیے, یہ ان سے ہم کو سیکھنی چاہیے. اور فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا جز لا انفک ہے, یعنی اہم جز ہے. اگر کوئی کہے گا کہ بھائی فرشتوں کو نہیں مانتا, میں نے دیکھا نہیں, تو وہ مومن ہو نہیں سکتا. جس کا ایمان اللہ پر ہے اس کا ایمان فرشتوں پر ہونا ضروری ہے. فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں جنہیں نور سے بنایا گیا ہے, وہ موجود ہیں اور وہ مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں, اور یہ زمین کو چلانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. والمقسمات امرا, اللہ سے حکم لاتے ہیں, زمین کو چلاتے ہیں. ہر سال اللہ کا حکم لاتے ہیں اور 1 سال کی تقدیر زمین میں چلاتے ہیں. تو فرشتے یہ جو زمین چل رہی ہے اسے جلاتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو یہ اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہے, بہت ہی طاقتور مخلوق ہے, بہت ہی بابرکت مخلوق ہے. ان سے ہم اور آپ کو محبت کرنا چاہیے, ان سے ہم اور آپ کو چاہت رکھنی چاہیے, اور ان پر ہمارا ایمان مکمل ہونا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں فرشتوں کو لے کر. انشاءاللہ کل ایک دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. موضوع سے جڑی ہوئی کوئی باتیں ہیں تو پوچھ لیجیے گا. بہت ہی اہم سوال آپ نے پوچھا.
سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کیا فرشتوں کو موت آئے گی؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، زمین میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ تو یہ جنرل رول ہے، اسے معلوم ہوا کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہوگی، پیدا ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، اسے ختم ہونا ضروری ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ بعض کی عمریں بڑی ہوتی ہیں، جیسے فرشتے ہیں، جن ہیں، ان کی عمریں بڑی ہوتی ہیں۔ انسان تو بڑی مشکل سے 100 سال جی لے تو جی لے، ورنہ آج کل کے زمانے میں کیا ہے 50-60 سال میں اس کا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو انسان سب سے کمزور مخلوق ہے، تو ہر وہ چیز جسے اللہ نے بنایا، جو پیدا ہوا، کریٹ کیا گیا، اسے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو فرشتے بھی ختم ہوں گے، فرشتے بھی ختم ہوں گے، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے انسان کے الفاظ کو اپنے منہ میں لیتے ہیں، بعض روایتوں میں آیا ہے۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کا پڑھنا ہے نا، یہ فرشتوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، فرشتوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ اتنی طاقت ہے، لیکن یہ اللہ کے کلام کے بوجھ کو وہ اٹھا نہیں سکتے، اس لیے جیسے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ آ جاتے ہیں، ہے نا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے کوئی آدمی نصیحت لینے والا، ہے کوئی آدمی اسے پڑھنے والا، جاننے والا؟ تو اللہ نے انسانوں کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا، ورنہ قرآن بہت مشکل چیز ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ میں اتارا ہوتا تو پہاڑ چکنا چور، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ ہے بھائی، قرآن کیا چیز ہے؟ یہ تو پڑھائی ہے، لیکن اس کے اندر جو بوجھ ہے اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے یہ غیر معمولی ہے۔ ہم اور آپ پڑھ لیتے اس لیے کہ اللہ نے اسے آسان کر دیا ہے۔ تو فرشتوں کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے جب آدمی کوئی قرآن پڑھتا ہے۔ صحیح بات آپ نے فرمایا، واللہ اعلم۔ تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ طوطے، مچھی، ہاں پرندوں کو پالنا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے پرندے پال سکتے ہیں، اجازت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمیر، ان کے پاس ایک پرندہ تھا جس کا نام تھا نغیر۔ وہ پرندہ پالتے تھے، پرندہ مر گیا تو ایک مرتبہ وہ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا یا عمیر ما فعل النغیر، کہا کہ عمیر تمہارے نغیر کو کیا ہو گیا، اے عمیر تمہارے نغیر کو کیا ہو گیا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ پرندے پالنے کی اجازت ہے، لیکن حق ادا کریں، اسے کھلائیں پلائیں، اس کی جو ہے پوری ذمہ داری ادا کریں۔ اور اگر آپ بلی پالتے ہیں، مچھلی پالتے ہیں، جو بھی جانور آپ پالتے ہیں تو پالنے کی تو اجازت ہے نا، تو اسے دیکھ بھال کریے گا اور اسراف نہ کریے گا، ہے نا۔ گھر میں کھانے کے لیے انتظامات میں مشکل ہے، مچھلی 2000 کی ہے نا، گھر میں چل رہا ہے بڑا مشکل سا معاملہ، ان کے پاس طوطا 12,000 روپے کا ہے، یہ کیا بھیا؟ تو یہ امبیلنس کام نہ کریں، ہے نا، یہ تھوڑا ٹائم پاس ہے، تو اسے عقل استعمال کر کے جتنا پیسہ لگائیں اتنا لگائیں، زیادہ شوق آپ بڑھا لیں گے تو ہی معاملہ ہے۔ بعض لوگوں ہم نے دیکھا ہے نا، وہ ان کی حالت تو بڑی خراب ہے، لیکن 1,00,000-1,50,000 کے طوطے ان کے پاس، ان کا شوق ہے نا، تو بچوں کو ٹھیک سے نہیں پڑھا لیکن طوطوں کو تو پالا ٹھیک سے، تو ایسے جو ہے پاگل پن جو ہے نا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ اپنے کمائی کے حساب سے آپ تھوڑے اپنے شوقیں کر لیتے ہیں تو کر لیجئے گا، شوقوں کو اپنے سر پر چڑھنے مت دیجیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ شوقیں بندے بن جاتے ہیں، شوق اوپر چڑھ گئے اس کے لیے سب کچھ کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اسے آپ خیال رکھیے گا، واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کہیں دین کی بات چل رہی ہے گھر میں، سڑکوں میں، ہاں ضرور، گھر میں اگر دین کی بات چل رہی ہے ضرور فرشتے آتے ہیں، ضرور فرشتے آتے ہیں، واللہ اعلم۔ سبحان اللہ، آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی فرشتے انسانوں کے شکل میں آتے ہیں، اچانک کوئی مسئلہ ہوتا آ جاتے ہیں؟ ایک میرے ساتھی ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ وہ مینا میں تھے، ان دنوں مینا میں آگ لگ گئی تھی، ٹینٹ میں آگ لگ گئی تھی، چاروں طرف آگ،
کہتے ہیں کہ میرے والدین تھے اور میری بیوی تھی، ہم پورے پھنس گئے، سامنے نکلنے کے لیے جگہ ہے ہی نہیں، جل رہا ہے پورا۔ کہتے ہیں کہ اس آگ میں سے ایک آدمی آیا اور ہم چاروں کو نکال کے باہر چھوڑ کے پلٹ کے دیکھا تو نہیں آدمی، ہم کو ایسے نکال کے لے گیا وہ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پلک جھپکنے تک اس نے ہم کو باہر نکال دیا، اور پلٹ کے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، دیکھ رہے کہ آدمی نہیں ہے۔ تو ایسے انسانوں کے ساتھ کئی مرتبہ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اگر اللہ کی تقدیر آگے آ جائے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ فرشتے انسانوں کی جو ہے مدد کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کہتا ہے فرشتوں کے بارے میں اللہ کے حکم سے وہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے کی یاد رکھ لیجیے، کون حفاظت کرتا ہے؟ ماں تھوڑی، وہ تو سو جاتی ہے زیادہ تھک جائے، تو حفاظتیں ہوتی ہیں، یاد رکھ لیجیے گا۔ اور جب پیٹ میں ہوتے ہیں تو حفاظت کیسی؟ جب پیٹ میں ہوتے ہیں 42 دن کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے چہرے کو بناتا ہے، اس کے ہڈی میں گوشت چڑھاتا ہے، اسے پراپر بچہ بناتا ہے 42 ڈیز کے بعد، اور 120 دن کے بعد جان پھونکی جاتی ہے۔ جب جان پھونکی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اسے کتنا رزق ملے گا، یہ اچھا رہے گا کہ برا رہے گا، ہے نا، اس کے کیا اعمال ہوں گے، سب وہاں پر لکھ دیتے ہیں، یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے پیدائش سے فرشتے ہیں جو انسان کی مدد کرتے رہے۔ جب آدم علیہ السلام آئے انہوں نے سب کچھ سکھایا آدم علیہ السلام کو، تو یہ فرشتے جو حفاظت کرتے ہیں، بالکل صحیح فرمایا۔ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر آدمی اچانک کوئی نکل آتا ہے، مدد کر کے چلے آتا ہے، بعد میں وہ آدمی کبھی نہیں ملتا، ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے۔ جہنم، سوال یہ کر رہے ہیں کہ جہنم بعد میں بنائے کی کیا وجہ ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم اس تعلق سے نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے بناتا ہے، اللہ عالم۔ کیا ہے؟ تصویر، ہاں کیا ہے؟ ہاں وہ تو بتائیں نا ہم نے، اگر کسی گھر میں تصویر ہے، تصویر سے مراد کسی جاندار کا چہرہ، جیسے انسان ہے، جیسے جانور ہے، جن کا جو ہے چہرہ آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو یاد رکھ لیجیے فرشتے نہیں آئیں گے، فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کتاب ہے اس میں تفسیر ہے تو کتاب تصویر ہے تو اسے جو آپ الٹا کر دیجیے، اس پر کچھ ڈال دیجیے، تصویروں کو کھلا مت چھوڑیے، فرشتے نہیں آتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے زمانے میں ہم آ گئے کہ تصویریں ہیں نا ہمارے روزمرہ کا حصہ بن گئی ہیں۔ اب بغیر فوٹو کے پاسپورٹ کہاں بنے گی آپ کی، ہے نا؟ ہر چیز کے لیے فوٹو چاہیے، ہے نا؟ تو یہ اگرچہ کہ الیکٹرانک گیجٹ میں جو تصویر اتارتے ہیں اس کا تو الگ حکم ہے، میں نے بتا دیا۔ ہاتھ سے چھڑانا، تراشنا، اس کے لیے وہ حکم ہے جو احادیث میں آیا ہے۔ گیجٹس میں اتارنا یہ اگرچہ کہ اس میں داخل نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی احتیاط کرنا چاہیے، اس کے باوجود احتیاط کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔